السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ قابل احترام ناظرین، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے عمر میں خیر و برکت عطا کرے اور آپ سب سلامتی کے ساتھ رہیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تعلق بالمسجد، یعنی مسجد کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کے بارے میں آج ہم چند باتیں آپ سے کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ مسجد کو تعمیر بھی کرو اور آپ مسجد کو آباد کرنے والے بھی بنو۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم کافی دنوں تک مسجد سے دور رہے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسجد سے دور کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں پھر سے اپنے گھر کو آباد کرنے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس روئے زمین پہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مساجد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں زمین کی بہت ہی اللہ کے نزدیک اللہ اس زمین کو پسند کرتا ہے، پسند ترین جگہوں میں سے اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے یعنی مارکیٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مساجد ہے اللہ کی محبوب جگہ ہیں، تو گویا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس جگہ کو اللہ پسند کر رہا ہے تو اس جگہ میں رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور جس جگہ کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے اس میں رہنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ سب اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے، اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے، بالنور التام یوم القیامہ، یعنی انہیں مکمل نور کی بشارت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیجئے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل نور عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اپنے گھر سے ہم مسجد کی طرف آتے ہیں تو ہمارے جو قدم اٹھتے ہیں اس قدم کے برابر بھی نیکی اللہ عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن جب کہ ہم روشنی کے محتاج ہوں گے اور بے شمار لوگ اندھیرے میں ہوں گے، ایسے عالم میں میرے بھائیوں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے والے کو روشنی عطا فرمائیں گے۔ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں
تو ہم نماز میں نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارا شمار نمازیوں میں ہوتا رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا یعنی تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادے سے نکلے، یعنی تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے مسجد میں جانے کی نیت سے نکلے، تو وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کرے، کیونکہ بلا شبہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دعا کریں، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں، یا کوئی دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں، اور آتے ہی جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے 2 رکعت آپ ادا کریں تحیۃ المسجد کی، اور اس کے بعد آپ بیٹھیں، اور بیٹھیں تو اس طرح سے ہاتھ کر کے نہ بیٹھے، یعنی ایک ہاتھ کی ایک انگلی دوسرے انگلی، یعنی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نماز میں ہوں۔ آپ نماز نہیں ادا کر رہے ہوں گے، پھر بھی آپ نمازی میں نمازیوں کی فہرست میں اللہ کے نزدیک آپ لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور جو فضیلت ہے مسجد کو جو لوگ آباد کرتے ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے فرشتوں کی دعاؤں کا حصول ہوتا ہے، یعنی فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو مسجد میں نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب تک کوئی باوضو نماز کے انتظار میں ہے اور وہ مسجد میں ہے، اور جب تک وہ باوضو ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اور اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم فرشتے کو دیکھ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مسجد میں ہوتے ہو اور نماز کے انتظار میں ہوتے ہو اور باوضو ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے دائیں بائیں ہوتے ہیں اور وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، روز قیامت عرش الہی کا سایہ بھی ہم کو نصیب ہوگا اگر ہم مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا مسجد ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وقت قریب ہے، ہمیں مسجد میں جانا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ، اللہ اکبر، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا۔ ان 7 طرح کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت قریب ہے، ہمیں مسجد میں جانا ہے، یا صلاۃ فجر ادا کرنے ہمیں مسجد میں جانا ہے، اور اپنے کام کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس نیت سے کہ جلدی جلدی میں اس کو سمیٹ لوں، مجھے مسجد میں پہنچنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا کرے گا، جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تالہ بندی کے دور سے جو ہم لوگ گزر رہے ہیں، اب انشاءاللہ تالہ بندی ختم ہونے ہی والا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ملک سے اس وائرس کو ختم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اب جب یہ تالہ بندی ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں نماز جماعت سارے لوگ ادا کرنے لگیں گے، تو آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد سے محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کریں اور مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کو حفاظت فرمائے، سب کی دعا کو قبول کرے، سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔